بسم اللہ الرحمن الرحیم نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس کے حوالے سے سلسلہ پنجتنی نے نوجوان نسل کی بہتر رہنمائی اور آگاہی کے لیے ایک سلسلہ وار پروگرام فوق البشر کی عنوان سے ترتیب دیا ہے۔ آج ہم انشاءاللہ اس سلسلے کی اگلی قسط کا آغاز کرتے ہیں۔ بعد اس کے مکہ میں اسلام کا تذکرہ عام ہونے لگا اور ہر شخص اس بابت بات کر رہا تھا کہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام قبول کرنے کے بعد جہاں اللہ کے نبی علیہ السلام اور ان کے اصحاب کرام کے حوصلے بڑھ گئے، وہیں مکہ کے اشرافیہ بھی اپنے ارادوں میں مزید پختہ ہو گئیں۔ انہوں نے ہر طرح سے کوششیں شروع کر دیں۔ کہا آپ علیہ الصلوۃ والسلام اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پیروکار ہر صورت ادنا بلکہ خطرات میں گھر کر رہنے والی اقلیت ہی رہے۔ چنانچہ ابو طالب پر اپنے بھتیجے سے قطع تعلق کرنے کے لیے دباؤ بڑھ گیا۔ ان سے مطالبہ کیا جانے لگا کہ وہ آپ علیہ السلام کو بنی ہاشم سے نکال کر باہر کریں اور یوں ان کی حفاظت سے دست بردار ہو جائیں۔ یہاں تحفظ سے ہاتھ کھینچنے کا مطلب سمجھانے کی کسی کو بھی ضرورت نہیں تھی۔ کنبے سے اس بے دخلی خروج کا مطلب یہ تھا کہ آپ علیہ السلام کا خون جائز ہو جاتا۔ خون جائز ہونا کی اصطلاح سے مراد یہ تھی کہ آپ علیہ السلام کو قانونی طور پر قتل کیا جا سکتا تھا اور اس فعل کی پاداش میں قاتل پر بدلے کا قانون بھی لاگو نہیں ہو سکتا تھا، یعنی آپ علیہ السلام کے قتل کا معاملہ قانون سے بالاتر ہو جاتا۔ یہاں بدلے کے قانون سے مراد خونی انتقام ہے، جو نہ صرف آج بلکہ تب بھی سننے میں خاصا وحشیانہ معلوم ہوتا تھا۔ یہ اور اس طرح کی کئی دوسری اصطلاحات دراصل 8ویں اور 9ویں صدی عیسوی میں مسلمان تاریخ دانوں کے ہاں عام ہونے لگے، جب وہ دمشق اور بغداد جیسے جدید مہذب شہروں میں رہ کر مکہ کی تاریخ رقم کر رہے تھے۔ ان کے نزدیک اسلام سے قبل مکہ میں کچھ ایسی صورتحال رہی ہوگی۔ آخر جہلا سے سیاہ دور کے سیاہ اعمال میں علاوہ اس کی کیا امید ہو سکتی ہے؟ وہ دیکھ سکتے تھے کہ اسلام میں اس خون کو آلودہ انتقام آشام کی صاف ممانعت کی گئی تھی۔ اگرچہ قرآن میں کہا گیا کہ جان کے بدلے جان، آنکھ کے بدلے آنکھ، ناک کے بدلے ناک، کان کے بدلے کان اور دانت کے بدلے دانت اور تمام زخموں کے لیے برابر کا بدلہ۔ معزز دوستو، آج کی گفتگو کا اختتام ہوا۔ انشاءاللہ کل آپ سے پھر ملاقات کریں گے ایک نئے ذکر اور فکر کے ساتھ۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔